من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے آنے سے پہلے یہاں جو یہ چند منٹ گفتگو رہی ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس کا عنوان فلسفہ روزہ تھا۔ اب یہ ایک علیحدہ خود باس ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے کہ اس باس کی ضرورت کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے۔ کل بھی اسی میں تقریباً ٹائم تمام ہوا تھا۔ بی بی نے اس دور میں کل عرض کیا تھا کہ محسوس کیا تھا کہ ان مسلمانوں کو جو ڈائریکٹ پیغمبر کی کلاس میں جاتے رہے ہیں، ان کو یہ موضوع پڑھانے کی ضرورت ہے، چونکہ ایک ظاہری امتحان ہوا تھا امت پیغمبر کا، پیغمبر کی اپنی کلاس کا، اور اس میں سارے نہج البلاغہ کے بقول فیل ہو گئے تھے۔ یہ جو فیل ہوا مسلمان تھے، ان کے سامنے جناب سیدہ یہ بتانے کہ وہ نہ ٹیچر میں کوئی کمی تھی جو میرے بابا تھے، نہ اس نصاب میں کوئی کمی ہے جو نصاب اسلام ہے۔ آپ نے جس طرح اس کو پڑھا ہے، کچھ مہم چیزیں آپ سے رہ گئی ہیں جو آپ نے مہم نہیں سمجھی، اور اس کے علاوہ آپ ڈگری ہولڈر بن گئے مسلمان۔ میں اس لیے اس کو ضروری سمجھا کہ بہت سارے اب آئی ایس او کے مسئولین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ مثلاً وہ گئے ہیں شہید حسینی کے، یا جو اثر رکھنے والے شخصیات تھیں، یا بچپن میں ان کو ماں نے باپ نے یعنی اس ماحول میں ڈال دیا، اب وہ بحمد اللہ دل سے عبادات کے خوگر ہیں، مناجات ان کو اچھی لگتی ہیں، اور عالم کو اسی لیے علم کی زیادہ ضرورت ہے کہ اب جس آدمی کو نماز کی لذت محسوس ہوتی ہے، وہ جب دیکھتا ہے نا کہ نماز کا ٹائم ہے اور ایک بندہ فون پہ میسیجنگ کر رہا ہے، بڑا اس کو غصہ آتا ہے۔ عالم کو اس لیے اور مسئولین کو بھی علم کی، جس میں علم نہ ہو وہ مسئول نہ بنے، ورنہ دل کرتا ہے کہ گان اٹھا کے اس بندے کو، جو ادھر مناجات ہو رہی ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر دعائے کمیل ہو رہی ہے۔ ٹیچر اور مربیان عموماً اس میں وہ جو غصہ آتا ہے نا، اور بعض اوقات آپ دیکھا جن والدین مارتے ہیں بچوں کو، ٹیچر مارتے ہیں، جنہیں جو واقعاً درد مند ہوتے ہیں۔ کسی نے اگر ڈکٹیٹرشپ کے تحت مارے وہ، اور بعض باپ اچھے ہوتے ہیں اور ٹیچر بہت محنت کرنے والے ہوتے ہیں، بہت درد دل رکھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کا، ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کہہ دیا ان کو۔ وجہ یہ ہے، عرض کیا کہ اس کو ایک چیز معلوم ہے، یہ اسی جگہ پر دیکھنا چاہتا ہے اس کو جس کو وہ معلومات نہیں ہیں جو اس کو ہیں۔ یہ نماز کا فلسفہ جانتا ہے، اس کو نماز، اور پھر وہ تمہید میں ایک دفعہ صلوات پڑھ لے محمد اہل بیت محمد پر۔ ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ تمہید میں میں آپ کو یعنی اس ماحول میں لانا چاہتا تھا کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ
میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ معصومین اعتکاف اور روزے اس کی یعنی ایسے جب بیان کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ان کا کوئی معشوق ان سے جدا ہو رہا ہے. واقعاً امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ دعائیں پڑھیں جو استقبال رمضان یا الوداع رمضان. ابھی میں مفاتی میں یہ ادھر بیٹھنے سے پہلے روایت پڑھ رہا تھا کہ 30ویں کی رات بعض میرے جیسوں کے لیے بہت تنگ کہ اب یعنی مسجد میں سارا شور ڈالا ہوا ہے انہوں نے, کہیں کونے میں بھی سونے کی جگہ نہیں ہے. بندہ ہوتا ہے ظاہر ہے جب اندر سے وہ کرنا نہیں چاہ رہا, اس کے اندر انگیزہ نہیں ہے, اور ادھر ادھر سے ایک مربی ایک عالم دین باپ ماں وہ کر رہے ہیں تو الٹا یعنی ان بچوں کے اندر ایک نفسیاتی طور پر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے دینداری کے بارے میں, اور ہو گیا ہوا ہے. بہت سارے مجھ جیسے جو ٹیچر یا عالم دین کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ خشک متحجرین مربیان, وہ کہتے ہیں چونکہ میں کر رہا ہوں آپ کرو, اور بالکل یعنی یہ ہم پھر عوام کے پاس پھر اپنے جملے واپس لینے پڑتے ہیں. تقلید کسی جگہ پر بھی اچھی چیز نہیں ہے. یہ پھر چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے وہ علم و دانش کو دیکھ کر یہ فقہ میں جو تقلید ہوتی ہے یہ ایک ایمرجنسی حالت ہے ہماری, چونکہ ہمیں وہ ضرورت ہوتے ہیں وہ احکام, اور زندگی ہے اور کام کرنے ہوتے ہیں. سارے بندے وہ احکام نہیں قرآن و سنت سے جا کر دیکھ سکتے, نہیں دیکھتے. ضرورت ہے تو پھر ظاہر ہے جس نے دیکھے ہوئے ہیں اس سے پوچھنا ہوگا. اتنی تقلید ہے, وگرنہ اخلاقیات میں تقلید نہیں ہے. ایک بندے کو آپ کہیں کہ آپ نے باعفت بننا ہے, بے حیا نہیں بننا. اس کی گرائش جوان ہے, شادی ہوئی نہیں ہے, اس کی یہ رنگین میڈیا دیکھنے کی طرف انگیزہ ہے. ایک بندہ کہ نہ جل جاؤ گے, قبر میں آگ لگ جائے گی, بچھو آ جائیں گے, سانپ آ جائیں گے. وہ کہے سانپ بچھو تو بعد میں آئیں گے. سانپ بچھو بھی ایک طریقہ ہے یعنی قرآن مجید نے اور روایات میں استعمال کیا ہوا ہے. یعنی اگر ہم انسان کو انسان کی پہچان کروا دیں جو قرآن نے کرائی ہے, کوئی باشعور انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا. گناہ وہ آدمی کرتا ہے جس کو اپنی قدر نہیں ہے یا اپنی شناخت نہیں ہے. یہ بالکل طالب علمانہ پوری یعنی تحقیق کے ساتھ میں آپ کا عرض کروں. علامہ طباطبائی کی عصمت کی تعریف ان کی یہی ہے, دوسروں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے. انہوں نے کہا معصوم وہ جانتا ہوتا ہے, ان کا علم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو گناہ کی حقیقت دکھا دیتا ہے. بڑا اس جہاں سورہ یوسف کی تفسیر مفسرین نے کی ہے نا کہ زلیخا نے وہ ماحول کریٹ کیا ان کے لیے. انہوں نے کہا ہے یوسف یوں نہیں ہے کہ برادران اہل سنت نے وہاں تفسیریں کی ہیں بندے کو قائے آنے لگتی ہے. حضرت یوسف یوں کرنے لگے تھے, یوں کرنے لگے تھے, حضرت یعقوب آ گئے. ایک بڑی ساری تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب آئے اور انہوں نے پیچھے سے مکہ مارا حضرت یوسف کو, پھر باہر نکلے. علامہ طباطبائی مجھے اپنی کمزوری کا ٹائم گزر جانا, میں پھر صاحب المنار
ایک علامہ طباطبائی کے دور میں ایک مفسر تھے، اکثر ان کی نقد ان پر ہوتی ہے۔ محمد عبدہ ہو تھے معاصر علامہ طباطبائی کی، جن کی نہج البلاغہ بھی انہوں نے، محمد عبدہ ہو انکمپلیٹ تفسیر اپنی چھوڑ کے فوت ہو گئے تھے، اور ان کا شاگرد تھا رشید رضا، اس نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ بہت علمی تفسیر ہے، یعنی جوانوں نے کو بالکل اس نے اپنی طرف کھینچ لیا، اپنا مرید کر لیا تھا۔ علامہ طباطبائی کی ہمت انہوں نے دیکھا تھا۔ آج وادی عاملی فرما رہے تھے کہ ان پر جب آپ نقد کرتے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، ہمیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ رشید رضا کو یا محمد عبدہ ہو کو وہ نقد کر رہے ہیں، ڈسکریز کر رہے ہیں، ان کو نام کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا میں اگر کہتا نا کہ محمد عبدہ ہو نے غلط کہا ہے اور رشید رضا نے، میری تفسیر اٹھا کے ادھر پھینکنی تھی انہوں نے، کہ یہ کون آیا چھوٹے سے امامے والا، او اتنے بڑے عالم کو رد کرنے والا۔ میں نے رد کیا ہے، لیکن چونکہ میرا قد اس وقت یعنی معاشرے میں علمی حلقوں میں اتنا نہیں تھا جتنا ان کا تھا۔ اب انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف جو ہی اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا، وہ اتنا حضرت یوسف کے اندر تنفر اور گھن والی کیفیت۔ وہاں جملہ ہے کہ لقد ہمت بہ وہم بہا لولا رآ برہان ربہ، زلیخا نے یوسف کی قصد کیا، اور ترجمہ یوں کیا ہوا ہے اہل سنت صاحب نے کہ یہ بھی ان کا قصد کرتے اگر اپنے رب کا برہان نہ دیکھ لیتے۔ اس جملے کی پھر تفسیر میں انہوں نے برہان رب جو ہے، کسی نے کہا فرشتہ آ گیا تو انہوں نے کھینچ لیا حضرت یوسف کو، تو کسی نے کہا حضرت یعقوب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ پیا کردہ میری اولاد نبوت ہے جا رہی ہے۔ یہ مذائقہ خیز تفسیریں توقع کی جا سکتی ہے جو اہل بیت کے مکتب سے دور ہوں، ان سے ایسی باتیں ہمارے پہلے نہیں، میں نے یہ اب روایت میں بھی دیکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ فرشتہ یا حضرت یعقوب یا کوئی غیبی جو آیا ہے نا، انہوں نے روکا ہے حضرت یوسف کو۔ اس طرح کی روایات وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف اب تیار تھے کہ اس پر حملہ کریں، اتنا سخت کرب کی حالت میں تھے حضرت یعقوب کہ دروازے بند تھے، اس گھر کی وہ مالکن تھی، اور وہ مجبور کرنے کے جو یعنی ممکنہ یعنی مراحل ہوتے ہیں اور حیا کے جو پردے ہوتے ہیں وہ سارے چاک کر چکی تھی۔ حضرت یوسف ان قریب تھا کہ اس کو مارتے، دو پسلیاں ٹوٹ جاتی، جوان تھے حضرت یوسف، یا وہاں وش کر کے گر پڑتی۔ یہ آ کے فرشتے نے فرشتہ ہوتا ہے معصومین کے ساتھ کہ اگر یہ صورتحال بنتی، ویسے تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف جب بھاگ کے باہر آئے ہیں تو دروازے پر ہی وہ گھر کا جس نے پالا ہوا تھا، وہ جو عزیز مصر تھا، وہ آخری دروازے کے باہر کھڑا تھا، اور اس نے وہاں ہی واویلا کر دیا کہ دیکھو آپ کی عزت کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یوسف۔ پھر معصوم بچے نے گواہی دی بھی صحیح، اور اس نے زندان میں حضرت یوسف کو ڈلوا دیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو برہان اللہ کا دیکھا نا یوسف نے، وہ وہاں سے نکلے ہیں۔ اگر وہاں وہ پٹی پڑی ہوتی اما زلیخا، اوپر سے آ جاتے عزیز مصر یا دوسرے مصر والے، پھر وہ مقدمہ اس طرح بننا بڑا آسان تھا۔ جی میں
عرض یہ کر رہا تھا کہ یعنی جو فلسفہ احکام ہے یہ جب تک نہ ہو نا تو روزہ مشکل سا لگتا ہے، مشکل سا، میں نے بڑا پیار سے کہا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے اگر باپ کے کہنے پر صرف رکھنا ہو یا مسئول کے کہنے پر رکھنا ہو، اور اعتکاف تو بالکل قیامت آ جاتی ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں روزے اور اعتکاف کی؟ ایک چیز کا نام لے رہا ہوں جس کا ٹائم گزر گیا ہے، اس کا نام ہے انقطاع اللہ۔ اب ایک صلوات اس لیے کہ بات تھوڑی سی یعنی ویسے وہ ہماری اپنی طالباً مانا آسان بات نہیں ہے، تھوڑا یعنی بندے نے تازہ افطاری کی ہوئی ہو تو ریفریشمنٹ کے بعد بھی نیند آنے والا موضوع ہے، چونکہ یعنی وہ متداول موضوعات میں سے نہیں ہے، تو ایک صلوات ایسی پڑھیں جس کی برکت سے آسان ہو جائے تھوڑا سا۔ انقطاع جو ہے نا اس عالم کا ایک لازم ہے۔ وجودات فلسفے میں ایک تقسیم ہے، ایک وجود کامل ہے جو صرف خدا ہے، جو جب سے ہے اس میں کسی قسم کی کوئی انتظار، کوئی خلا، کوئی کمی، کوئی بیشی وہ تصور نہیں ہو سکتی۔ ایک مکمل یا مکمل وجود ہے، جیسے فرشتے بالکل کامل ہیں، ان میں اب یعنی کسی کالج میں ڈال کر یا کسی یونیورسٹی میں بھیج کر یا کسی کامل استاد یا مرشد کے پاس جا کر جبرائیل نے کوئی ترقی نہیں کرنی، وہ جتنا ہے اس کو اسی طرح کامل ہی اللہ نے پیدا کیا، خود نہیں ہوا لیکن کامل ہے، کسی کی طرف سے اس کو کمال مل گیا ہے۔ ہم یہ جو اس عالم کے موجودات ہیں ان کا نام فلسفے میں وجود مستکمل ہے، مستکمل، جو درجہ بدرجہ اپنے کمال کی طرف گامزن ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا سے کتنے بجے ہے؟ 50 پہ ہے افطار۔ مثلاً ایک پودا آپ دیکھیں، پودا اس کی مختلف پودا جو لاہور میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس طرح نہیں دیکھا ہوا جو گاؤں میں پودوں کے، اور کسی مفسر نے نہج البلاغہ نے کہا کہ جس بندہ گھوڑے اور اونٹ کو نہیں جانتا نا تفصیل کے ساتھ وہ نہج البلاغہ صحیح نہیں سمجھ سکتا، چونکہ جناب امیر کے سامنے جو مجمع تھا وہی ہوتے تھے گھوڑے اور اونٹ والے، وہ اس کو صحیح سمجھتے ہوتے تھے، انہی سے زیادہ مثالیں جناب امیر دیتے تھے۔ تو جو لندن سے پڑھ کے آیا ہے وہ ادھر پی ایچ ڈی ہے لیکن نہج البلاغہ اس کو بڑا مشکل لگتا ہے چونکہ وہ مثالیں اس کے ماحول کے مطابق نہیں ہیں۔ پودا دیکھا ہے، یعنی یہ بہت سارے درخت ایسے ہیں، یعنی مثلاً جو کنو کا ہے نا، یہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کافی کانٹے ہوتے ہیں، بڑے سخت کانٹے ہوتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جہاں اس کو نہ آ کے بکری اور جانور ہوتے ہیں جنہوں نے اوپر سے اس کو کھا جانا ہوتا ہے، اور وہیں ہی پر اس کا جہاں سے وہ سورج کی روشنی لے کے وہ کیا اس کو وہ اس کے ذریعے اوپر بڑھ رہا ہے، اوپر سے وہ بکری آ کے اس کو کھا لیتی ہے، اس کے ارد گرد کانٹے کافی ہوتے ہیں، تھوڑا سا وہ کانٹوں کے اندر قد بڑھا لیتا ہے نا جب اوپر نکل جاتا ہے اس حد سے، تو پھر وہ کانٹے اس کے یعنی آہستہ آہستہ نیچے سے ختم ہو جاتے ہیں تنے سے، پھر پتے اس پر زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ اس کو بہت زیادہ ایک بینک آف انرجی کی ضرورت ہوتی ہے آگے جو پھل لینا ہوتا ہے۔ پھل کے لیے جو جیسے یہ آپ گھروں کے اوپر لگے ہوئے نہیں ہیں
یہ سولر کی پلیٹیں، یہ پتے وہی پلیٹیں ہوتی ہیں سولر انرجی پودے کو دینے کے لیے. یہ بہت زیادہ لے لیتا ہے پودا، چونکہ اس کو آگے کمال کے لیے بہت سخت مراحل، اس نے اوپر کنو پالنا ہوتا ہے یا مینگو. تو یہ پتوں والا مرحلہ بھی ایک دفعہ جب اوپر یعنی اس کے پھل لگ جاتا ہے تو پھر یہ پتے گر جاتے ہیں، چونکہ اب یعنی وہ مقدماتی مرحلہ اس کا گزر گیا ہے. یہ 3 سٹیپ ہی ان کو آپ ایک دفعہ ذہن میں دیکھیں، یہ کمال کی طرف گیا ہے. یہ ایک پودا، اس کا کمال اصل میں وہ پھل دینا تھا. ان 2 مرحلوں سے جو پتوں اور کانٹوں والا مرحلہ ہے، اس سے اس نے انقطاع کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے. کبھی یہاں آشنا تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ادھر میرا سر ہوگا، لیکن یہ اللہ نے انسان اور پودوں کا اور دوسری مخلوقات کا یہ اس سے کروایا گیا ہے یہ کام ہمارے سامنے. ہم نے جو کرنا ہے نا خود، اس مرحلے کو چھوڑا، پھر اس دنیا کو چھوڑا، پھر یہ ہم نے دیکھا ہے. مولانا روم کو اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ وہ میری طرح کا ٹیچر نہیں تھا، وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کو یہ اللہ نے دیا تھا کہ مثال لے لیتے تھے، نہیں تو بنا لیتے تھے خود، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا تھا. ایسے بناتے تھے منٹوں میں، اور برگر کی طرح بنا کرنا وہ اپنا معنی ڈال دیتے تھے مخاطب کی. انہوں نے، ان کا ایک شعر ہے مثنوی کا، بشنوی از نئے، انقطاع کے بعد میں نئے فارسی میں وہ بانسری ISO نے پتہ نہیں سنی ہے یا نہیں، میں ایڈریس دے سکتا ہوں لیکن دینا نہیں ہے کہ آپ جا کے پھر وہ لگا نہ لیں جہاں بانسری بجتی ہے. یہ ایک سیڈ میوزک ہے، اس کو بھی نیا کہتے ہیں جس چیز سے بنی ہوتی ہے. جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے نا صحراؤں، وہ جوہڑوں میں، وہاں ایک چیز اگتی ہے جس سے قلم بھی بناتے تھے ہم کسی زمانے میں. آپ نے اب وہ نہیں دیکھی قلمیں جو بزرگوں نے کاٹ کے قلم بناتے تھے، اس خود اس پودے کو بھی نیا کہتے ہیں، اور اس سے بننے والی بانسری کو بھی نیا کہتے ہیں. نئے جب بجتی ہے نا تو وہ ہے جنہیں ایسے دل میں جنہیں جو ہے نا مٹھی بھر کے نکال لیتی ہے، بندے کا دل کرتا ہے کہ روئے اونچا اونچا. جب اس نے مولانا روم نے کہا کہ بشنوی از نئے چون حکایت می کنند، از جدائی ہا شکایت می کنند. اس نئے سے آپ جا کے پوچھیں بھائی بینا، آپ جب بجتی ہو تو بین کرتی ہو، کبھی شادی کا موقع ہوتا ہے، کبھی عید کا موقع ہوتا ہے، آپ کو ہنستے نہیں کبھی دیکھا. جب بولی تو بین ہے آپ کا، ایسا بین کرتی ہو دل پھٹ جاتا ہے انسانوں کا. مسئلہ کیا ہے تیرا؟ دکھ تیرا کیا ہے؟ فراق تیرا کون سا ہے؟ ہجر کون سا ہے جو تو ہمیشہ بولتی ہے تو اس کا تو اظہار کرتی ہے؟ از جدائی ہا، وہ تو نئے نہیں بولی. مولانا روم اقبال کے مرشد یہ بول گئے نئے کی طرف. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ کھڑی تھی اپنی سہیلیوں میں، وہ نیزار میں، دوستوں، رشتہ داروں، ہم عمروں، ان کے ساتھ بڑی ہے سرسبز ماحول تھا. اور جا کے ایک ظالم نے نا اس کو وہاں سے کاٹ لیا. جدائی، انقطاع. کہتے ابھی تک یہ رو رہی تھی کہ ہو مجھے تو دوستوں سے جدا کر کے لے گیا بندہ. پھر میں نے دیکھا کہ یہ پتے اوپر ہیں نا کچھ اپنے وطن کے، ان کو دیکھ دیکھ کے جیتی رہوں گی.
اس نے آ کے ایسے وہ مارا ہتھیار اور پتے گر گئے. پھر میں نے کہا چلو یہ طول میں نا کچھ اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سٹیپ، ایسے 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 ایسے، بھائی چلو یہ 2-4 اور بھی ساتھ ہیں، یہ اس کو یہ اس نے کہا. پھر وہ آری لے کے اس نے میں اس کو روتی ہوں. کوئی مرحلہ، یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ یہ لفظ انسان جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک دفعہ کی تھی، اسی میں میرا جو تھیسس تھے نا اس کے ایم فل کے، ایک صلوات پڑھنی ہے کہ جو بندے 2 متوجہ نہیں ہیں وہ ہو جائیں. صلوات یہ انسان اصل بعض کہتے تھے انس سے ہے، انس ہوتا ہے جہاں جاتا ہے اسی سے ماحول سے تیسرے دن اعتکاف سے مانوس ہو جاتا ہے. پہلے 2 دن سخت لگتا ہے، تیسرے چوتھے دن پھر وہاں خوگار ہو جاتا ہے اس ماحول کا. بعض نے کہا نہیں یہ نسیان سے ہے، یہ کی ہوئی محبتیں توڑ کے پھر بھول جاتا ہے، نہ بھولے تو گزارا نہیں. ابھی جو بزرگ بیٹھے ہیں نا یا جوان، ماں کا رشتہ کئی کا ٹوٹ چکا ہے اور اب ان کو ان کی قبر پہ